امیر لشکر عباس جری دلاور عباس، امیر لشکر جری دلاور، تیرے عالم سے تیرے کرم سے جو چاہا وہ مل گیا، مولا عباس مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما الحجۃ الثانی عشر المہدی المنتظر وشاكين فيهم أجمعين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى عزیزان گرامی قدر معزز اور محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی سورہ مبارکہ لیل میں ارشاد باری اقدس ہو رہا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا نظام ہمارے ہاتھوں میں۔ اور اگر کل کی میری گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی تو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے جس طریقے سے وعدہ کیا تھا وہ آج تک اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے۔ ایک ہادی ہے کائنات میں جو پورے زمانے کو ہدایت کر رہا ہے۔ پھر بات یہاں پہنچی تھی کہ کوئی اور نہیں، ہمارے آپ کے آخری امام ہیں کہ جن کے وجود سے کائنات کا وجود ٹکا ہوا ہے اور جو زمانے کو ہدایت کر رہے ہیں۔ اس لیے حدیث و قصہ کے جملے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ کائنات کا وجود سرکار رسالت مآب کے لیے ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضور کے جانے کے بعد کائنات بھی چلی جاتی، لیکن کائنات کا نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی تو محمد ہے جس کے صدقے میں کائنات ٹکی ہوئی ہے۔ پھر کہا تھا کہ جب ٹکی ہوئی ہے تو ظہور میں تاخیر کیوں ہے؟ میں نے کہا تھا جب امام کے القاب میں منتظر کا لقب ہے، کہیں نہ کہیں ایک لقب منتظر کا بھی ہے۔ جس طریقے سے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ امام آئے تو ہمارے حالات بدلے، کہیں نہ کہیں امام وقت بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے جانے والے اپنے آپ کو بدلے تو صحیح، تو میرا ظہور۔ کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، آج یہی سے گفتگو آگے بڑھے گی۔ آپ دیکھیے پروردگار عالم کے نظام میں اگر آپ غور کریں گے، اللہ کے رسول جب دنیا میں آئے 17 ربیع الاول کی تاریخ تھی، ہے نہیں، لیکن وجود رسالت مآب کب سے تھا؟ اللہ کے رسول خود ارشاد فرماتے ہیں ما خلق
اللہ نوری اول ما خلق اللہ نوری، میں وہ شخص ہوں جس کے نور کو پروردگار عالم نے سب سے پہلے خلق کیا۔ تو رسول کی ذات وہ ذات ہے جو سب سے پہلے خلق کی گئی۔ یہ ایک مقام پر خود سرکار رسالت میں آپ کہتے ہیں کنت نبیا بین الآدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب جناب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی جب جناب آدم کا پتلا بھی نہیں بنایا گیا تھا تب بھی میں نبی تھا۔ اس کا مطلب سب سے پہلی خلقت نور رسالت میں آپ ہے، یعنی سب سے پہلی خلقت ہمارے آپ کے آخری نبی کی خلقت ہے۔ پروردگار عالم نے جب سب سے پہلے خلق کیا تھا تو بھیج کیوں نہیں دیا؟ توجہ کرے جانے کے آمین، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں آنے والا جتنا بڑا ہو اتنے ہی اہتمامات زیادہ ہوتے ہیں۔ چھوٹی شخصیت ہے تو گھنٹے 2 گھنٹے میں بھی اہتمام ہو جاتا ہے، لیکن اگر آنے والی شخصیت بڑی ہو تو پھر کئی مہینے کئی سال تک بھی اہتمامات ہوتے رہتے ہیں۔ فلاں تاریخ میں فلاں شخص آنے والا ہے، پروردگار جانتا تھا جسے بھیج رہا ہوں وہ نبی ہے جو پوری دنیا میں کلمہ اسلام کو بڑھا دے گا۔ اتنی بڑی شخصیت کو بھیجنا ہے، لہذا اتنے اہتمامات کیے کہ ان سے پہلے 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کو بھیج کر زمین ہموار کی تاکہ سرکار اب آپ جائیں اور دنیا کو عدل و انصاف سے بڑھائیں۔ تو بول رہے ہیں تو جتنا آنے والا بڑا ہوگا اہتمامات بھی اتنے بڑے ہوں گے۔ اب ہوا کیا؟ جب اس زمین پر ظلم بڑھنے لگا، یہ تو تھا لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی جنگیں کرتے تھے، ہے نہیں؟ لڑکیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی، احترام نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ عرب کے زمانے میں کون سے جگہ کبھی موقع ملے تو جناب جعفر طیار کا خطبہ کی خدمت پیش کر گیا، انہوں نے بتایا کہ جاہلیت کا عالم کیا تھا، دنیا غرق تھی جاہلیت میں۔ ایسے وقت میں سرزمین عرب پر پروردگار عالم نے رسالت مآب کو بھیجا ایسے جاہلوں کے درمیان کہ جائیے اللہ کے رسول، اب یہ زمانہ اختلافات سے بھر گیا ہے، اب یہ زمانہ ظلم سے بھر گیا ہے، اب یہ زمانہ جاہلیت سے بھر گیا ہے، آپ جا کر ان کی اصلاح کیجئے۔ کوئی ایک قانون اور خدا کا سمجھ میں آ گیا، جب دنیا جاہلیت سے بھر جائے، ظلم و جور میں اضافہ ہو جائے، اختلافات بڑھتے دکھائی دے تو خدا اپنی رحمتوں سے ایک محمد کو بھیج دیتا ہے تاکہ زمانے کو تو انصاف سے بھر دیا جائے۔ گرامی، اب جب یہ زمانہ آگے بڑھے گا اس میں ظلم اور جور زیادہ ہوگا، اختلافات بڑھیں گے، دشمنیاں رواج پائے گی، جاہلیت کو جانے کے ہمیں رائج کیا جائے گا، تب پھر خدا ایک محمد کو بھیجے گا کہ وہ آئے اور آنے کے بعد کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دے، ہے نہیں؟ لیکن ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ظلم و جور کوئی اور کرے، ہمارا کام تو امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنا ہے۔ اور میں نے کہا کیسے کریں گے زمینہ سازی؟ میں نے کہا جب امام کا ظہور ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ 40 سال جھوٹ بولنے والا 1 منٹ میں سچ بولنے لگے گا، 30 سال سے غیبتیں کرنے والا ایک کرن لگتے ہی سچ بولنے لگے گا، نہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ امام کا مخالف ہو جائے گا۔ میں نے کہا ظہور میں غیبت میں ظہور کی دعائیں کرنے والا ظہور کے بعد ممکن ہے کہ امام کے مقابل میں تلوار لے کر امام سے جنگ کرنے لگے۔ کیا کرنا ہے ہماری ذمہ داری؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم زمینہ سازی کریں، دین کی پابندی کریں، دین کے احکامات پر عمل پیدا ہو جائے، اس یقین کے ساتھ کہ جو حکم شریعت نے دیا ہے، جو بات دین نے بتائی ہے، ہو سکتا ہے بظاہر ہمیں غلط لگ رہی ہوگی لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے حق میں اور ہمارے فائدے میں، یہ سوچ کے ہمیں دین کے احکامات پر عمل کرنا ممکن ہے۔ کوئی ارے شریعت نے یہ کیوں کہا، وہ بھی کہا، نہیں، ارے اورے کی گنجائش نہیں ہے یہاں، بلکہ جو دین نے کہہ دیا ہے یہ سوچ کر کہ کہیں نہ کہیں اس میں ہمارا فائدہ ہمیں قبول کرنا ہے۔ حدیث قدسی میں کیا ہے؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ساری دنیا مل کے میری اطاعت کرنے لگ جائے تو ذرہ برابر میرے مقام میں بلندی نہیں آئے گی، اور اگر ساری مخلوقات مل کے میری نافرمانی کرنے لگ جائے تو ذرہ برابر جو کے دانے کے برابر بھی میرے مقام میں کمی نہیں ہوگی۔ اطاعت کر رہے ہو تمہارا فائدہ ہے،
پیروی کر رہے ہو تمہارا فائدہ ہے، خدا کا فائدہ نہیں، اس کے رسول کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اتنا یقین مانیے کہ جو حکم رسول دے رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی مصلحتیں ہیں، اس یقین کے ساتھ اس بات کو ہمیں ماننا ہو کر تب جا کر ہم امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں میں اپنی خدمت میں کل ایک جملہ میں نے کہا تھا، وہیں سے کچھ باتیں آپ کی خدمت پیش کروں کہ یاد رکھیے جب ہم دین کی راہ میں قدم اٹھائیں گے، خدا کی راہ میں قدم اٹھائیں گے، حرکت نہیں کریں گے تو وہی ہے، لیکن آج سے قصد کریں گے پروردگارہ آج عہد کرتا ہوں فرش عطا امام حسین پر کہ آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب یقین مانیے ایک قدم ہم بڑھائیں گے توفیقات اس کے شامل حال ہوگی، وہ کام خدا کا ہے۔ جب انسان ایک قدم بڑھاتا ہے تو خدا آگے بڑھ کے اسے اپنے گلے لگا لیتا ہے کہ قدم تو بڑھایا، توفیقات دینا میری ذمہ داری ہے۔ تاریخ آپ دیکھیں، اللہ کا رسول ہے، مدینہ ہے، مدینہ گاؤں نہیں تھا، مدینہ شہر تھا۔ ہمارے پاس فقہ کی کتابوں میں شہر کی بحث، شہر کہتے کسے ہے، بہت ساری اس کی ڈیفینیشن ہے۔ ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ شہر وہ مقام جہاں ہر چیز ملتی ہے اسے شہر کہتے ہیں۔ تو مدینہ بھی گاؤں نہیں تھا، شہر تھا، ہر قسم کے لوگ ملتے تھے، ہر قسم کی چیزیں دستیاب تھی۔ جہاں ہر قسم کے لوگ تھے اسی شہر مدینہ میں، اب کا مدینہ اللہ کے رسول ہجرت کر کے آ چکے ہیں، کچھ چور بھی رہتے تھے، ایسی بات ہے، ڈرائیور ہے، ٹیلر ہے، انہیں جانے گرامی میکینک ہے، تو کہیں نہ کہیں چور بھی تو زمانے میں چور بھی تھے۔ اچھا یہ چوریاں بھی اس وقت کام ہوتی ہے جب لوگوں کا حق ان تک صحیح سے نہیں پہنچتا، اگر سب کی غذا برابر سے ان تک پہنچتی ہے تو چوریاں خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ تو چور بھی تھے، اچھا چور بھی چور، اچھا ایسا نہیں کہ عام تھا، کیونکہ میں نے کہا عرب کا زمانہ تھا، خود مدینے کی حالت یہ تھی کہ بسا اوقات لوگ کھجور اور روٹی کھا کر کے اپنی زندگی گزار لیتے تھے۔ تو چوری بھی، کسی کے پاس اتنی مال اور دولت ہی نہیں کہ کچھ چرا جائے، ہفتوں میں مہینوں میں ان لوگوں کو چوری کرنے کا موقع ملتا تھا۔ اب ایک چور ہے، آپ تاریخ دیکھیں، تاریخ میں کتنی اچھی بات لکھی کہ جب انسان کوئی قدم خدا کی راہ میں اٹھاتا ہے تو خدا کس طریقے سے اس کی توفیقات شامل حال کرتا ہے اور کیا کچھ اسے عطا نہیں کرتا۔ چور، اچھا ہوتا کیا تھا، جب تک اللہ کے رسول مکے میں تھے تو لوگ مکے جاتے ہوئے ڈرتے تھے، کیوں؟ اسلام تو قبول کر لیا تھا، عرب کے سارے خطوں میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن مکہ جاتے ہوئے ڈرتے تھے کیونکہ مکے میں خود مسلمانوں کو اتنا ستایا جا رہا تھا، جانتے تھے ہم بھی جائیں گے تو ہمیں بھی اذیت ہوگی، لہذا ڈرتے تھے۔ لیکن جب رسول نے ہجرت کی اور مدینہ آ گئے تو لوگوں کو تھوڑا سا اطمینان ہو، کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی حکومت تھی، سنا رسول کی حکومت، اب ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کیا ہو گیا تھا، کیپٹل دارالحکومہ بن گیا تھا رسول کا مدینہ۔ تو ہوتا کیا تھا، لوگ پوری فیملی، پورا مال اور دولت لے کر مدینے میں شفٹ ہو جاتے تھے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں گے، ان کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور اسلام کو صحیح طریقے سے سیکھیں گے۔ تاریخ کہتی ہے وہیں کہ ایک نئی فیملی مدینے میں آئی۔ اچھا یہ چور، میں نے کہا برسوں میں مہینوں میں نے چوری کرنے ملتا تھا، کبھی کوئی مر گیا تو کفن چراتے تھے باقاعدہ، اچھا مرتے بھی لوگ کم تھے اس زمانے میں، عمریں بڑی ہوتی تھی، یہ تو آخر زمانے کی علامت ہے کہ جب موتیں کثرت سے ہوگی، حدیثوں میں جانے کے نام۔ خیر تو مرنے والا بھی مرتا تھا تو بہت دنوں بعد ایک بڑی چیز بھی ہاتھ لگتی تھی تو بڑی 15 دن 20 دن مہینے تک بھی کبھی کبھار کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ خیر مدینے میں اس چور کو پتا چلا کہ ایک فیملی آئی ہوئی ہے، خوش ہو گیا کہ بہت دنوں کے بعد ایک کام ملا ہے، اب چل کے چوری کریں گے اور کچھ دن تک کا اپنا پیٹ یوں ہی کریں گے۔ اب تاریخ دیکھیں نتیجہ کیا ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ رات کا انتظار کرتا رہا۔ اچھا اور بھی ایک بات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ خوبی ہوتی تھی چوروں کی کہ یہ کہیں اور جا کے ادھر ادھر جا کے نہیں بیٹھا کرتے تھے بلکہ مسجدوں میں جا کے رہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد وہ مقام تھی کہ جہاں پتہ چلتا تھا نئی فیملی آئی ہے، کون آیا ہے تو کہاں آیا ہے، کس کے پاس ہے تو کیا ہے، اس لیے کہ مسجد ہمارے جیسے صرف نماز کی جگہ نہیں، رسول اللہ کے زمانے میں درس اسی میں ہوتا تھا، فیصلے اسی میں ہوتے تھے،
مسائل اسی میں بیان ہوتے تھے، یعنی سب کچھ مسجدیں ہوا کرتی تھی. اسی لیے آپ کوفہ گئے ہوں گے نا، آپ نے دیکھا ہوگا دارالقضا اس زمانہ امام علی علیہ السلام میں قضاوت مسجد کے صحن میں امام علی کیا کرتے تھے. آج بھی موجود ہے، 2 رکعت نماز مستحب بھی ہے. جو لوگ گئے تھے زیارت پر انہوں نے دیکھا ہوگا، جو نہیں کہ اللہ میں جنت نصیب کرے جائیے تو دیکھیے دارالقضا جہاں امام علی بیٹھے تو ہر کام مسجد میں ہوتا تھا. یہ چور ہونے کے باوجود یعنی مسجد میں آ کے بیٹھتے تھے اور مسجد سے ساری خبریں لیا کرتے تھے کہ کہاں کون آیا ہے، کس کے پاس کتنا مال ہے، یہ ان کا کام تھا. اچھا ہوتا ہے کبھی کبھار چوروں بھی اپنے پیرس کے لیے مشہور ہے. ایک زمانے میں پیرس میں چوروں کا نیوز پیپر نکلتا تھا اور وہ لوگ پڑھتے تھے کہاں کس کے پاس کتنا مال ہے، اس پیپروں سے پتہ چلتا. خیر موضوع نہیں ہے. تاریخ کہتی ہے کہ نتیجہ یہ ہوا کہ اسے پتہ چلا کہ مدینے میں آج ایک نئی فیملی آئی ہے اور فیملی نہیں آئی ہے، اس کے پاس بہت زیادہ مال اور دولت ہے. خوش ہو گیا کہ بہت دنوں کے بعد ایک کام ملا. آدھی رات جانے کا اس نے انتظار کیا. جب آدھی رات گزر گئی تو یہ اس مقام پہ پہنچا نا، نئی فیملی نے نیا گھر لیا تھا. اچھا گھر کے پاس گیا تو کیا دیکھا، گھر کی بناوٹ کچھ اس طریقے سے ہے. اچھا اس زمانے میں بلڈنگیں تو تھی نہیں، گھر بھی ایسے عالیشان گھر نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے. اچھا الیکٹرکسٹی بھی نہیں تھی، لائٹ وغیرہ بھی نہیں، اندھیرے چراغ جلا کے لوگ رہتے تھے. دیکھا کہ ایک گھر ہے جس کے سامنے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ صحن ہے، اس پہ ایک دروازہ ہے، گھر میں ایک دروازہ ہے. اس نے کیا کیا، بڑے سلیقے سے یہ اس گھر کے صحن میں کود گیا. چھوڑ تھا ہنر ہے، جانتا ہے نہیں کہ کتنے سلیقے سے چلنا ہے، کیسے چھوٹنا ہے، کیسے جو ہے کودنا ہے اس کے اندر ہے نہیں. یہ سب تو وہی بہتر جانتا ہے. میں کیسے بتاؤں کیسے چلنا ہے، کوئی چور ہو تو بتا ہے کہ کیسے کودا جاتا ہے. خیر وہ کودا. نتیجہ کیا ہوا، کودا تو اس نے سب سے پہلے کیا کیا کہ دیکھے ایسا تو نہیں کہ اس گھر میں کوئی بہت زیادہ مرد ہو، یہ لوگ سو تو گئے ہیں، کوئی ایسا تو نہیں جگ رہا ہے. یہ دیکھنے کے لیے اس نے گھر کے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو اسے ایک چھوٹی سی جالی دکھائی. اس نے کہا کیوں نہ اس جالی سے گھر کے حالات معلوم کیے جا سکتے. اس جالی تک گیا، جو بھی رہے گی چی رہی ہوگی، کسی وجہ سے حصہ کھلا رہا ہوگا، جو بھی چور ہے اس کا کام ہے. تو ظاہر کی بات ہے کہ ہر کوئی یہ سوچ سمجھے. وہ جب گیا اور اس نے اس گھر میں جھانکا تو تاریخ کہتی ہے کہ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا. کیوں؟ کیا دیکھتا ہے، پورے گھر میں مال اور دولت کی بوریاں بھری ہوئی ہے. اور اس لیے کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جن کے پاس پیسہ زمینیں ہوتی تھی، زمینیں لے کے تو شفٹ نہیں ہو سکتا، تو بیچ کر وہ لوگ اس کو گولڈ بناتے تھے، سونا بناتے تھے اور اسے بوریوں میں بھر کے لے کے جاتے تھے. نہ وہاں ATM کارڈ تھا، نہ وہاں جو ہے کریڈٹ کارڈ تھا جہاں کہ پاس بک، نہ چیک بک کہ کہیں جمع کر لے پھر وہاں جا کے نکال لے، نہ آن لائن سسٹم تھا. تو مجبوراً سب کیا کرنا پڑتا تھا، بوریوں میں سونا بنا کر. پیسہ کیسے جمع کیا جائے، سونا جمع کر بنا کر اسے لایا جاتا تھا. اس نے دیکھا کہ کئی بوریاں جو ہے وہ دیوار سے لگی ہوئی ہے اور سب سونے سے بھری ہوئی ہے. ایک خوشی تو یہ، دوسرے یہ کہ گھر میں کوئی نہیں ہے سوائے ایک جوان لڑکی کے. تو ایک خوشی تو یہ کہ مال اور دولت میرے ہاتھ لگا، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. دوسرے خود بھی جوان تھا. ظاہر سی بات ہے کچھ فطری تقاضے ہوتے ہیں انسان کے، ہے نہیں. ابھی تک شادی نہیں کی تھی اس لیے کہ چور تھا. پروفیشنل ایسا ہے کہ شادی بھی نہیں کر سکتا، کرے تو کوئی اس پیشے کا ہو تو شادی کرے، مطلب کوئی ایسی ویسی لے آئے گا تو مشکل کیا ہوگی، ہو سکتا ہے کسی کو بتا دے، ہو سکتا ہے ہنگامہ کر دے. خیر اس کا شادی شدہ بھی ہر دو اعتبار سے یہ خوش ہو گیا کہ آج بہت دنوں کے بعد اسے اتنا مال اور دولت اس کے ہاتھ لگا. تاریخ کہتی ہے اب یہ گھر کا جائزہ لے رہا ہے کہ گھر میں کس طریقے سے کودا جائے. نصف رات ہو گئی تھی، مدینہ تھا. وہ مدینہ جب لوگ نئے نئے مسلمان تو ہوئے تھے، لیکن اسی مدینے میں وہ اصحاب رسول بھی رہتے تھے جنہوں نے قرآن کو رسول پہ نازل ہوتے بھی دیکھا تھا اور نازل ہونے کے بعد قرآن کو لکھا بھی تھا، نازل ہونے کے بعد قرآن کو حفظ بھی کیا تھا، حافظان قرآن بھی تھے. تو جہاں
جہاں نئے نئے مسلمان تھے وہاں کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جو قرآن پڑھنے کے عادی تھے، تلاوتیں کرنے کے عادی تھے۔ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ جب تک میوزک نہیں سنیں گے نیند نہیں آئے گی، جب تک میوزک نہیں سنیں گے کھانا نہیں کھائیں گے، جب تک فلم نہیں دیکھیں گے کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ نہیں، رسول اللہ کا زمانہ تھا جب قرآن پڑھے، رات کی تاریخی۔ اب یہ ارادہ ہی کر رہا ہے کہ گھر میں داخل ہو، نہیں معلوم بغل میں کسی متقی اور پرہیزگار کا گھر تھا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ اچھا، چور بھی خود عربی تھا، زبان بھی اس کی عربی تھی، اس نے قرآن پڑھتے پڑھتے اس سے پہلے کہ یہ گھر میں کودتا سورہ مبارکہ نازیات کی یہ والی آیت اس نے تلاوت کی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو بھی پروردگار عالم کے مقام کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اس سے خوف پیدا کرے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لے، اپنے نفس پر کنٹرول کر دے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اسی کے لیے خدا نے جنت بنائی ہے۔ کیا کہتی ہے تاریخ؟ تعجب ہوگا آپ کو، ایک آیت۔ اچھا، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کسی کے سامنے پورا قرآن پڑھ دیا جائے، قرآن کوئی اثر نہیں کرتا۔ اللہ کا ہمارے آپ کی کیا بات، اللہ کے رسول پڑھ رہے تھے، ابو جہل کے سامنے، ابو لہب کے سامنے کیا فرق ہوا؟ کوئی فرق پڑا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہمارے آپ کی کیا بات، سڑے امام حسین کوفہ کے بازار میں تلاوت کر رہا تھا، لوگ متوجہ بھی ہو رہے تھے، کسی کے اوپر اثر نہیں ہوا۔ تو کبھی کبھار کسی کے سامنے پورا قرآن پڑھ دیا جائے، قرآن اثر نہیں کرتا، لیکن اگر ضمیر ہموار ہو تو ممکن ہے کہ قرآن کی ایک آیت بھی اثر کر جائے۔ جیسے اس نے یہ آیت پڑھی، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هی المأوى، کہ جو خوف خدا پیدا کر لے اور اپنے نفس پہ کنٹرول پیدا کر لے، جنت اسی کے لیے ہے۔ اچانک سے اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا اور اس نے اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ کیا کیا؟ اپنے اس ارادے کو چھوڑا اور واپس پلٹنے کی کوشش کی۔ تو ایک نفسیاتی پہلو یہاں پر آپ غور کیجئے کہ جب چور چوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو بہت اطمینان سے جاتا ہے، اس لیے کہ پکڑا نہ جاؤں، پتہ نہ چل جائے۔ لیکن اب جب پلٹا ہے تو بڑی تیزی سے پلٹا، اب نہ اس کو آہستہ چلنے کا خوف، نہ پکڑے جانے کا خوف۔ جب کودنے لگا ہے تو بڑی تیز آواز ہوئی۔ آواز کیا ہوئی؟ اس نے محسوس کیا کہ لڑکی اٹھی اور دروازے کی طرف آئی، جا کے دیکھے ہوا کیا ہے، لیکن اس سے پہلے نہیں معلوم لڑکی نے دیکھا یا نہیں دیکھا، واقعہ نے یہاں نہیں لکھا، آگے جا کے لکھا، یہ کود کر باہر آ گیا۔ اب آدھی رات سے زیادہ کا وقت تو گزر چکا ہے، کرے تو کیا کرے؟ اس نے کہا گھر جانے کی بجائے مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، جب انسان خدا کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے، بات یہاں سے چلی تھی کہ آج سے ہمیں یہ ارادہ کرنا ہے، کلی بلکہ کہا تھا کہ آج سے ارادہ کیجئے کہ ظہور کے لیے ہمیں زمینہ سازی کرنی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ امام کے ظہور کے بعد اچانک سے بدل جائیں گے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، غیبتیں کم ہو جائے گی، چوری کم ہو جائے گی، نہیں، ان عادتوں کو آج سے بدلنا پڑے گا۔ ہمیں کہا جب ہم خدا کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں تو قدم ہمارا ہوتا ہے، توفیقات اس کی ہوتی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ ہم اٹھائے تو صحیح، ہم نکلے تو صحیح، ہم کوشش تو کریں۔ ہم جہاں بیٹھے وہی بیٹھے ہوں گے تو کبھی تبدیلی نہیں آئے گی، کبھی چینجنگ نہیں آئے گی۔ اور میں نے کہا ظہور میں تاخیر اسی وجہ سے کہ امام چاہ رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے اپنے آپ کو بدلے۔ ہوا کیا؟ بھاگ نکلا، کہاں پہنچا؟ مسجد میں۔ اذان میں کچھ وقت باقی تھا، اتنا وقت عبادتوں میں گزارا۔ اس کے بعد اذان صبح ہوئی، اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لیا، رسول اللہ نے نماز پڑھائی۔ اچھا، نماز کے بعد رسول اللہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کو کچھ باتیں بتاتے تھے اور پھر انہیں موقع دیتے تھے کہ وہ اپنے سوالات اللہ کے رسول سے پوچھیں، اور یہی طریقہ تھا۔ اور وقت بھی بٹا ہوا تھا، نمازوں کے بعد مردوں کے لیے وقت ہوتا تھا، دن میں 10-11 بجے کے آس پاس عورتوں کو وقت دیتے تھے۔ خیر، یہ رسول اللہ کی روٹین تھی۔ نماز ہوئی، اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، لوگ بھی ارد گرد جمع ہو گئے، آپ بیٹھے بالکل اسی طریقے سے بیٹھ گئے۔ اب اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ اپنی بات کا آغاز کریں، تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ ایک لڑکی ہے جو مسجد میں چلی آ رہی ہے۔ اچھا، وقت تو عورتوں کا نہیں، اور میں نے کہا آج کی مسجدیں ہماری آج کی نہیں، پرانی مسجدوں کی حالت یہ تھی کہ سب کام مسجد میں اللہ کے رسول کرتے۔ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی،
بلکہ اللہ کے رسول درس بھی دیتے تھے، تعلیم بھی کرتے تھے، تربیت بھی اسی مسجد سے ہوتی تھی. لیکن ابھی وقت عورتوں کا نہیں ہے. اس کے باوجود لوگوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے جو مسجد میں داخل ہے. اچھا لوگوں نے کیا دیکھا؟ یہ چور بھی ہے جو پہلے سے اللہ کے رسول کے پہلے سے مسجد میں تھا. تو نماز پڑھی ہوگی تو کس صف میں پڑھی ہوگی؟ پہلی صف میں. اور بیٹھا ہوگا تو کہاں بیٹھا ہوگا؟ رسول کے بغل میں، کیونکہ جو جیسا تھا وہیں بیٹھا ہوگا. اس کی نگاہ پڑی تو یہ تو بالکل سے دنگ رہ گیا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے رات میں جس کے گھر چوری کرنے کے لیے گیا تھا. اچھا اب خوف شک بھی ہے کہ یہ وہی بات کرنے کے لیے نہ آئی ہو. اچھا جیسے وہ قریب بڑی لوگ خاموش ہو گئے، اللہ کے رسول بھی دیکھنے لگے کہ ماجرا کیا ہے. اس نے بولنا شروع کیا تو اس کی دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئی کہ یہ کوئی بات کہنے جا رہی. اچھا اس نے کیا کہنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا تعلق مدینے سے نہیں کسی علاقے سے ہے، اور وہاں میرے والد پورے ایک قبیلے کے حاکم تھے، اور جب آپ نے اسلام پیش کیا ہمارے والد کی سمجھ میں اسلام آ گیا. ہمارے والد نے اور ہماری پوری خاندان ہماری پوری فیملی نے اسلام کو قبول کر لیا. لیکن جو ہمارے دوسرے قبیلے کے لوگ تھے جن پہ ہمارے بابا حکومت کرتے تھے وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، اور صرف مسلمان نہیں ہوئے بلکہ ہماری مخالفتیں بھی کرتے تھے، ہمیں ستانے لگے اس کے بعد سے. بہت توجہ. اور آج بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو مخالفت ہے نہیں ضرور ہوتی ہے. برے کام میں کوئی مخالفت کرتا ہے، مکس گیدرنگ میں آپ شادی کیجیے کوئی آگے منع کرے گا آپ کو اور آپ کے ساتھ آپ کے شریکوں میں کھانا کھائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ برائی میں کوئی کچھ نہیں بولتا. اچھا کام آپ کریے ابھی چار کھڑے ہو جائیں گے مخالفت کرنے کے. مرتضیٰ مطہری اعلیٰ مقاموں نے ایک جگہ مقام میں لکھا کہ پرانے زمانے میں جب کبھی ٹرین چالو ہوئی ٹرین تو ایک علاقے میں انہوں نے کہتے کہ میں نے دیکھا بہت اچھی بات کی ایک علاقے میں انہوں نے دیکھا جو لوگ ذمہ دار ہے کسی ادارے کے کسی ان کے لیے بات بہت زیادہ مفید ہوتی. انہوں نے دیکھا کہ جب وہ ٹرین اس گاؤں میں شروع ہوئی تو ہوتا یہ تھا کہ جب ٹرین آتی تھی تو بچے آگے خوشی سے دیکھتے تھے نئی ٹرین شروع ہوئی تھی ٹرین سے کھڑے ہو کے بہت اس سے دیکھتے تھے. لیکن جب ٹرین حرکت کرتی تھی تو بچے پتھر اٹھاتے اور ٹرین کی طرف پھینکتے تھے. میں مرتضیٰ مطہری کہہ رہے مفکر وقت ہے کہہ رہے کہ میں ہمیشہ سوچتا رہا کہ آخر ماجرا کیا ہے. ٹرین کھڑی ہوتی ہے لوگ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں اور جب ٹرین چلتی ہے حرکت کرتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں پتھر مارتے ہو. کہتے بہت دنوں کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ انسان کی فطرت میں جس چیز میں حرکت ہوگی اسے پتھر ضرور ماریں گے. جو آدمی جہاں بھی آپ کے معاشرے میں کسی کو کچھ نہیں بولتا کوئی کام نہیں کرتا اس کو کوئی نہیں ستائے گا. ہاں جو کچھ بنانا چاہے جو کچھ دینی کام کرنا چاہے جسے مذہبی شوق ہو جو کچھ حرکت کرتا ہو جو لوگوں میں ذہن گرامی تھوڑی سی بیداری لانا چاہ رہا ہو لوگ اس کے پیچھے ضرور پڑ جاتے ہیں. تو مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا کا مزاج یہ ہے جو لوگ ساکت ہوتے ہیں جب سکون ہوتا ہے لوگ اسے کچھ نہیں بولتے لوگ اسے نہیں ستاتے لوگ اسے نہیں مارتے. لیکن جس کے اندر حرکت ہوتی ہے لوگ پتھر بھی مارتے ہیں برا بھی بولتے ہیں گالیاں بھی دیتے ہیں. اور کرے جاننا یہ اصول ہے جو مرتضیٰ مطہری نے پیش کیا. تو ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ اچھا کام کوئی کرے تو لوگ مخالفت کرتے ہیں برا کرنے والے کوئی کچھ نہیں بولتا. آپ زمینیں کھا جائیے میں نے کہا اس گیدرنگ میں چلے جائیے شادی میں ڈی جے لگوا لیجیے کوئی بولے گا نہیں. لیکن برا کام کیجیے سب اچھا کام کیجیے سب بولے گا. برے میں آپ کو کوئی نہیں ہے. تو کہہ رہے کہ ہم نے جب اسلام قبول کیا اور لڑکی کہتی ہے جب ہم نے اسلام قبول کیا تو سب کے سب کیا ہو گئے ہمارے مخالف ہو گئے اور ہمیں اذیتیں دینے لگے. ہمارے بابا نے کہا کہ ہمارے پاس اتنی زمینیں ہیں ایسا کرتے ہیں اللہ کے رسول مدینے آ گئے ہم امن ہے سکون ہی سکون ہے چلو چل کر وہیں ہم لوگ بچ جاتے. بابا نے اپنی زمینیں بیچنا شروع کی اپنی جائیداد بیچنا شروع کی اور اسے سونا بنانا شروع کیا. میں نے کہا اس زمانے میں ہوتا بھی یہ تھا ٹھیک ہے نا. مال عرب پیش عرب کہاوت مشہور تھی کہ عرب کمال عرب کے سامنے. یعنی کیا مطلب بوریوں میں سونا بنا کر مال ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرتے تھے. کا نتیجہ یہ ہوا کہ مال تو ہم نے سب جائیداد بیچ دی سب کچھ بیچ دیا اور سب اس کو جو ہے وہ آمادہ کیا بوریوں کو کہ لے کر چلیں گے. 2-3 دن میں ہمارا سفر کرنا تھا. ایک دن میرے باپ کو مار دیا گیا اور ایک دن میری ماں کو قتل کر دیا گیا. اس لیے کہ ہم یہاں سے جانے نہ پائے
جائیدادیں جائیں نا. اچھا مجھے تو سب روتا بھی لگتا ہے, لوگ چھوڑے, میں اکلوتی بیٹی تھی اپنے ماں باپ, مجھے تو انہوں نے یوں روتا بھی لگتا چھوڑ دیا. اور یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ماں باپ کے غم میں روؤں گی, گریا کروں گی, گڑ گڑاؤں گی, جانے سے تو رہی. لیکن یا رسول اللہ میں نے اپنے ارادے نہیں آنے, میں نے کہا کہ جو کام میرے ماں باپ نہ کر سکے میں پورا کروں گی. ان کو پتا بھی نہیں, وہ سوچ رہے کہ میں روؤں گی, اور میرے دل میں بات تھی کہ یہ لوگ مجھے دین کے لیے نہ صحیح کر پیسوں کے لیے ضرور مار دیں گے. اس لیے پیسوں میں اتنی طاقت ہی ہوتی ہے. آج آپ دیکھیے کتنے اختلافات ہیں صرف مال کی بنا پر. جس دن جائیداد بیچ میں سے ہٹ جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, ہے نہیں؟ ایسے ہی ہے جانگرہ میں اختلافات صرف مال کی بنا پر, دولت کی بنا پر. البتہ ایسا نہیں کہ اسلام نے منع کیا جمع مت کیجئے, سیونگ مت کیجئے, بینک بیلنس نہیں, لیکن اسلام نے اس کے اصول بتائے. باپ ہو تو زندگی میں تقسیم کرو, زندگی میں دے کے جاؤ کہ مرنے کے بعد کم سے کم بچے اس جائیداد پہ لڑے نہ. نہیں جانتے کہ ہونا ہوتا کیا, وہ ماں باپ بیچارے جو خود نہیں کھاتے بچوں کے لیے جمع کرتے ہیں, ان کی حالت کیا ہوتی ہے. جملہ میں آپ کی خدمت میں کو نہیں معلوم, کبھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے, جو لوگ دوسرے مقامات کو سن رہے تھے. امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بدبخت ترین انسان ہوتا ہے بخیل, جو زندگی گزارتا ہے غریبوں کی سی اور حساب دے گا امیروں کا ساتھ. کیا مطلب؟ تھوڑا سا واضح کر تو جملے کو سمجھ میں آئے گا, لطف آئے. فرض کیجیے مجھے 100 روپے ملے, آج میرے پاس صلاحیت ہے کہ میں 100 روپے کا لباس خرید سکتا. میں نے کیا کیا, 10 روپے کا لباس خریدا, 90 روپے بینک بیلنس, FD, جو بھی جس طریقے سے سیونگ ہوتی ہے آپ نے جمع کر لیا بچوں کے لیے, جس کے لیے. اب میں اگر مر کے گیا تو آپ مجھے بتائیے مجھے 10 روپے کا حساب دینا یا 100 روپے کا؟ بھائی کمایا 100 روپے کا تھا, جواب بھی 100 روپے کا دے رہے. مولا کہتے ہیں بدبخت ترین انسان ہوتا ہے بخیل, جو زندگی گزارے غریبوں کی سی اور حساب دے گا امیروں کا سا. استعمال 10 روپے کیا, جب مقام حساب میں کھڑا ہو تو 100 روپے کا حساب کمایا تم نے تھا, ذمہ دار تم ہو. ایک مقام پر امیر کائنات کہتے ہیں کتنا اچھا ہے وہ مال جو اپنے ہاتھوں سے راہ خدا میں دے دیا جائے. اس کے بعد مولا کیا کہتے ہیں, بڑا لطف اندوز جملہ. مولا کہتے ہیں کہ جو مال جب تمہارا تھا تو تم اپنے ہاتھوں سے راہ خدا میں نہ دے سکے, آج مرنے کے بعد دوسروں سے توقع کر رہے ہو کہ تمہارے نام سے راہ خدا میں دے گا. توجہ کیجیے جملے کے اوپر. کیا ہوا, میں نے سب اٹھایا, بینک بیلنس کر لیا, مال تو میرا ہے نا, FDیاں بنا دی, پراپرٹیاں چھوڑ دی, ہے نہیں, راہ خدا میں نہیں لگایا. بولا کہ ٹھیک نہیں لگایا کوئی بات نہیں, جبکہ اچھا مال وہ تھا کہ جو اپنے ہاتھوں سے راہ خدا میں لگا دیا جاتا. اب نوبت کیا ہے, میں مر گیا ہوں تو مجھے توقع کیا ہے, میرے بچے میرے لیے مندش کرے, میرے بچے میرے نام سے مسجدیں بنائیں, میرے بچے میرے لیے امام بڑا بنائیں. مولا بولتے کہاں کی عقل مندی ہے, جب تمہارا تھا تو تم نہ کر سکے, آج دوسروں سے توقع کر رہے کہ تمہارے نام سے کرے. جب تمہارا تھا تو تم نے نہیں کیا, اور آج توقع ہے کہ دوسرے تمہارے نام سے کرے. آپ کی عقل مندی ہے نہیں جان گیا. تو یہ مال اس میں طاقت اتنی ہوتی ہے نہیں. خیر تاریخ کہتی ہے, میرا موضوع کوئی اور نہ چلا جائے, تو تاریخ نے لکھا, وہ لڑکی کہتی ہے اللہ کے رسول سے, یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ یہ مجھے دین کے لیے نہ صحیح لیکن مال کے لیے میرا قتل کر دے. میں وہاں سے خاموشی سے نکل گیا, کل میں مدینے پہنچی سارے مال اور دولت کے ساتھ, ایک گھر کا انتظام کیا, گھر خریدا اور وہاں رکھا, اور یہ ڈر آئی میرے ذہن میں کہ کوئی آ کے میرے مال کو نہ لوٹ لے, میری جائیداد کو نہ لوٹ لے, ہے نہیں. اور اسی ڈر کے عالم میں گھر میں سوئی بھی نہیں, بیٹھی ہوئی تھی کہ میں نے کسی کو اپنے گھر میں محسوس کیا. جب اس نے سنا یہ چور نے کی, تو وہی قصہ ہے جس کے لیے ہم ہوئے. کہتا ہے اب بہت, اب یہاں سے اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی. اچھا پر دھڑکنیں تیز نہیں ہوئی, اس نے کیا کیا, سر کو نیچے ڈالا, اور نیچے ڈالنے کے بعد یہ کہتا ہے پروردگار سے شکوہ کیا. اچھا بسا اوقات ہر شکایت ہر کمپلینٹ بری نہیں ہوتی, بعض شکوے اچھے بھی ہوتے ہیں, ہے نہیں.
دعا افتتاح میں ہم کہتے ہیں اللہم انا نشکو الیکا فقد نبینا صلوات اللہ علیہ وآلہ وہ غیبت ولینا ہے پروردگار، ہم تجھ سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا نبی ہمارے سے چلا گیا اور ہمارا ولی پردہ غیبت میں ہے نہیں، ہم بھی شکوہ کرتے ہیں۔ تو بعض شکوے اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اس نے سر کو نیچے ڈالا اور نیچے ڈالنے کے بعد کہتا ہے پروردگارا آج تک چوری کرتا تھا تو کبھی پکڑا نہیں گیا، برائی کرتا تھا تو کبھی بے عزت نہیں ہوا، میرے معبود آج جبکہ تیری راہ میں قدم اٹھایا ہے، برائی کو چھوڑ کے اچھائی کی طرف آ گیا ہوں، تو ویسے لگتا ہے ذلیل بھی ہوں گا اور رسوا بھی ہوں گا۔ نہیں جان گیا اب لوگ کہیں گے بڑا نمازی بندہ تھا، یہ تو اتنا بڑا چور ہے۔ یعنی ہمارے ساتھ بھی تو یہی ہوتا ہے، ہمارا ایک باطن ہے، ہمارا ایک ظاہر ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ ہم پیچھے کیسے ہیں، مسجد میں ہیں تو سب سے بڑے نمازی ہے کہ نہیں، جبکہ ہمارے آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، جب واقعہ ختم کر دوں گا تو آپ کا انٹرسٹ بھی ختم ہو جائے گا، واقعے کو رہنے دیجیے تاکہ ان باتوں کو ساتھ میں سنتے رہیے گا، ٹھیک۔ تو امام فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں، ہے نہیں؟ اگر ایک ڈرائیور آ کے کہے کہ میں ڈرائیور ہوں تو آپ کیا بولیں گے؟ یہ گاڑی بسم اللہ چلا کے بتاؤ کہ ڈرائیور ہوں۔ میں میکینک ہوں، آپ کیا بولیں گے؟ یہ گاڑی خراب ہے اسے بنا کے بتاؤ کہ میکینک ہوں۔ یہی تو ہوتا ہے۔ میں ٹیلر ہوں، یہ کپڑا ہے سل کے بتاؤ، بھئی زبانی دعوے قبول نہیں ہے، کر کے بتاؤ کہ تم ڈرائیور ہو، گاڑی بنا کے بتاؤ کہ تم ڈرائیور مثلا میکینک ہو، کپڑا سل کے بتاؤ کہ تم درزی ہو، ٹیلر ہو، تبھی تو یقین ہوگا۔ یا آپ کام کرا کے دیکھتے ہیں یا سرٹیفکیٹ۔ میں تو اپنے آپ کو بہت کہتا ہوں میں مومن ہوں مومن ہوں، لیکن کبھی میں نے اپنا امتحان بھی کیا کہ نہیں کیا کہ واقعی میں مومن ہوں کہ نہیں ہوں۔ ایک ڈرائیور آ کے کہ میں ڈرائیور ہوں، ڈرائیور تھوڑی ڈرائیور ہو جائے گا جب تک کہ اس کا امتحان نہ کیا جائے۔ گاڑی دے کے اسے اسٹرینگ پر بٹھایا نہ جا کے چلا کے بتاؤ ڈرائیور ہو کہ نہیں۔ میں میکینک ہوں، گاڑی بنا کے بتاؤ تو پتا چلے میکینک ہوں۔ تو میں کہوں مومن ہوں حاصل نہیں جب تک میں خود امتحان نہ کروں کہ میں مومن ہوں کہ نہیں۔ چوتھے امام کہتے ہیں علامات المؤمن 5، مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت کہتے ہیں الورع فی الخلوہ، کہہ رہا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے اس کے پاس تقوی خلوت میں بھی ہوتا ہے، یعنی وہ گھر میں بیٹھا ہے تب بھی مومن ہے، متقی ہے، مسجد میں آ گیا تب بھی متقی ہے۔ ایسا نہیں کہ مومنوں کے سامنے تو بہت اچھا ہے، نمازی ہے، پابند ہے، خلوت میں تنہائی میں ہے تو گناہ کرتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مولا کہتے ہیں جو مومن ہے الورع فی الخلوہ، تنہائی میں بھی رہے گا، اکیلے میں بھی رہے گا تو خدا سے ڈرے گا، اس کے پاس تقوی ہوگا۔ ایک شخص ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، ایک بڑے گنہگار میں، ایک بڑے گناہ میں مبتلا تھا، بڑا گنہگار تھا، منبر بھی احترام کی جگہ ہے، مطلب پیش کرتا ہے کہ کیا گناہ تھا، کہ کہا مولا میں فلاں گناہ کرتا ہوں، ہے نہیں؟ امام نے پتہ ہے اس سے کیا پوچھا، یہ بتاؤ جب تم یہ گناہ کر رہے ہو اور کوئی چھوٹا سا بچہ آ جائے اور تمہیں دیکھنے لگے کہ تم یہ گناہ کر رہے ہو تب بھی وہ گناہ کرو گے؟ مولا نہیں، یہ اپنا رسول اللہ ہرگز بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جب اس نے جواب دیا تو امام نے کہا اس کا مطلب تمہاری نگاہ میں خدا کی حیثیت اس چھوٹے بچے سے کم ہے کہ بچے کے دیکھنے کی بنا پر تو تم گناہ چھوڑ رہے ہو، لیکن اس بات کا یقین ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے؟ جب جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو امام کہتے ہیں اس کا مطلب بچے کی جو حیثیت ہے وہ حیثیت بھی تمہاری نگاہ میں خدا کی نہیں ہے، کہ بچے کے دیکھنے کی بنا پر تو گناہ چھوڑ رہے ہو لیکن خدا کے دیکھنے کی بنا پر گناہ نہیں چھوڑ۔ تو مولا کہتے ہیں پہلی مومن کی صفت کیا؟ الورع فی الخلوہ، تقوی پرہیزگاری مسجد میں نہیں بتائے گا بلکہ تنہائی میں تب بھی متقی، تنہائی میں تب بھی خوف خدا۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام الصدقۃ عند الغربہ، کہہ رہے کہ غریبی میں بھی صدقہ دے گا، غریبی میں بھی دینے کی عادت۔ ایک آدمی جس کو دیا ہے اللہ نے مارو، اگر وہ
کے خرچ کر رہا ہے، وہ آ کے صدقہ دے، تو کمال کیا ہے؟ اسے دیا گیا ہے وہ دے رہا ہے۔ قرآن نے بھی دعوت دی، حدیثوں نے بھی دعوت دی کہ جنہیں خدا نے مال اور دولت دیا ہے وہ راہ خدا میں لگائے، صدقہ دے، غریبوں کی مدد کرے۔ تو جس کے پاس ہے، امام کہتے ہیں اس نے دیا تو کیا کمال؟ کمال تب ہے نہ ہو تب بھی دے دیا جائے۔ جب انسان دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ شطرہ طریقے سے قرآن نے اہل بیت کی تعریف کی۔ کون اہل بیت؟ جو خود بھوکے ہیں لیکن مانگنے والا دروازے پہ آ گیا تو روٹیاں دے کر بتاتے ہیں کہ تقویٰ یا ایمان اسے کہتے ہیں نہ ہو تب بھی راہ خدا میں پیش کر دیا جائے۔ یعنی تب قرآن تعریف کرے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ جب دیتے ہیں تو اللہ کے لیے دیتے ہیں، نہ تمہارے شکریہ کے محتاج ہے اور نہ تمہاری جزا کے محتاج ہے۔ سورہ مبارک ہے دہل نے 17 جملوں کے ساتھ اہل بیت کی تعریف کی۔ کیوں؟ الصدقۃ عند الغربہ۔ مولا کہتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو غریبی میں بھی صدقہ دیتا ہے، یعنی جس کے پاس ہے اس نے دیا تو کیا کمال، جس کے پاس نہیں ہے وہ دے تو کمال ہے۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں الصبر عند المصیبہ۔ تیسری صفت یہ ہے کہ مومن مصیبت میں صبر کرتا ہے، یعنی اس کے دروازے پر، اس کی بارگاہ میں، اس کی چوکھٹ پر، اس کی آفس میں، اس کے دفتر پہ نہیں، مومن کی صفت یہ نہیں ہے۔ مومن صبر کرتا ہے کس پر؟ مصیبتوں پر، برداشت کرتا ہے مصیبتوں پر۔ اس کے بعد پھر امام ایک اچھا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، چوتھی صفت کہتے ہیں الصدق عند الخوف۔ ڈر کے عالم میں بھی سچ بولتا ہے، جبکہ وہ معاہدہ ہے جو اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کا مال وغیرہ خطرے میں تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں مومن تو وہ ہوتا ہے جو خوف کے عالم میں بھی سچ بولتا ہے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں یہاں جھوٹ بولوں گا تو مجھے منافع نہیں ملے گا، میں کیا کرتا ہوں جھوٹ بول کے منافع لیتا ہوں، ہے نہیں؟ آج بہت سے بزنس میں ہوتا ہے، میں کئی بار لوگ تو کہتے ہیں کہ مولانا ہمارا بزنس تو جھوٹ کے بنا چلتا ہی نہیں۔ آپ سامنے سے بولتے ہیں گناہ اور اس کے اوپر فخر، ظہور کی علامتوں میں سے کہ لوگ گناہ بھی کریں گے اور اس گناہ پر فخر ہوتا ہے نہیں۔ ارے مولانا اس کو بیوقوف بنا کے آ، اے بندے خدا بیوقوف بنا کے آ رہے ہو بن کے آ رہے ہو؟ کسی کو بیوقوف بنا کے آ رہے ہو خود بن کے آ رہے ہو سکتا ہے بظاہر وہ بیوقوف بن گیا، 2-5 روپے کا اس کو نقصان ہو گیا، لیکن تم نے جو نقصان اٹھایا ہے وہ کتنی دیر تک رہے گا، کہاں تمہارے ساتھ جائے گا تمہیں نہیں پتا۔ وہ کر مولا کیا کہتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو خوف کہ اسے معلوم ہے کہ میرا نفع کم ہو جائے گا، مجھے نفع نہیں ملے گا، تب بھی سچ بولتا ہے، علامت مومن ہے۔ اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں والحلم، اور مومن کیا ہوتا ہے عند الغضب، حلم اور بردباری سے کام لیتا ہے غضب کے موقع پر۔ جب غصہ آتا ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب وہ کرے تو مومن کہتے ہیں پہلی صفت کیا تھی؟ الورع فی الخلوہ۔ مومن صرف مسجد میں مومن نہیں ہوتا، تنہائی میں بھی مومن ہے، اکیلے تب بھی مومن ہے، کوئی دیکھنے والا ہے تب بھی مومن، کوئی نہیں دیکھنے والا ہے تب بھی مومن۔ خیر اس چور نے کیا کیا؟ سر کو نیچے ڈالا، ڈالنے پاک کہتے ہیں پروردگار آج تک تو لوگ مجھے نمازی سمجھتے تھے، آج میری حقیقت کھل جائے گی۔ میرے معبود شکایت کی کہ جب تک تیرے خلاف کام کرتا رہا، تیری نافرمانی کرتا رہا، تب تک تو ذلیل نہیں ہوا، تب تک تو رسوا نہیں ہوا، اور آج جب تیری بارگاہ میں قدم اٹھا دیا ہے ذلت اور رسوائی میرے نام۔ اچھا کہ شکوائی کر رہا تھا تو اس کے کانوں سے اس لڑکی کی آواز ٹکرائی، جو لڑکی کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ، میں ڈری ہوئی تھی، جگ رہی تھی، یہ بات آپ نے سنی کہ کوئی آئے نہ، اور اس عالم میں کوئی آیا بھی اور پھر نہیں معلوم، میں نے اس کی پرچھائی بھی دیکھی، چھاؤ بھی دیکھی، ڈری ہوئی تھی، جاتے ہوئے ڈر رہی تھی کہ اب میرا کیا ہوگا، لیکن نہیں معلوم کیا اس کے دل میں آیا، وہ واپس بھاگ گیا، اور جب بھاگا تو ایک آواز ہوئی، میں اٹھی تو صحیح کہ چل کے اسے دیکھوں، لیکن جب تک میں گئی تھی وہ بھاگ چکا تھا۔ اب کیا ہوا؟ ذرا سانس میں سانس آئی کہ اس نے چوری کا واقعہ تو بتایا، میں اس میں نہیں، عزت تو بچ گئی ہے نہیں، خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہو گیا، اس کی عزت بچ گئی۔ ہوا کیا؟
اب یہ لڑکی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں آئی ہوں آپ کے پاس اس لیے کہ آپ میری اس مال اور دولت اور میری عزت کے محافظ بنوا دیجیے، محافظ ہو جائیے، کوئی راستہ نکالیے کہ میرا مال بھی محفوظ رہ جائے اور میری عزت بھی محفوظ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا طریقے تو بہت سے ہیں، مثلا سیکیورٹی دے دے، نگہبان دے دے جو تمہارا مال سنبھال تمہاری حفاظت کرے، لیکن سب سے اچھی حفاظت یہ ہے کہ تم شادی کر لو، ہے نہیں؟ اس عمروں میں تو تم ہو کہ جوان ہو، شادی کر لو۔ یا رسول اللہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن میں مدینے میں کل آئی، مجھے کوئی پہچانتا نہیں، مجھ سے شادی کرے گا کون؟ میرے پاس موضوع نہیں ہے، ان موضوعات میں داخل نہیں ہو رہا ہوں، ورنہ ہمارے پاس جو شادی کے معیارات ہے اور جو طریقے ہیں اس موضوع میں بات ہے، اسے شادی کرے گا کون؟ تو مجھے تو کوئی پہچانتا نہیں، مجھے تو کوئی جانتا نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ایسا کرو تم یہ ذمہ داری میرے اوپر چھوڑ دو، اگر تم راضی ہو کہ یہ کام میں تمہارے لیے کروں تو میں یہ کام تمہارے لیے کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول بھی چاہتے تو یہ کہہ کے بولتے کہ آج کا دن جاؤ کچھ انتظام کرتے، لیکن اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ شادی کو معاملہ ہے جس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ہے نہیں؟ خیر نتیجہ کیا؟ میں کہا بالکل موضوع کو ہاتھ نہیں لگا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے کہا، اس نے کہا شادی کرنے کے لیے یا رسول اللہ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو، مسلمانوں کا مجمع تھا اور اصحاب کا مجمع، ہمیشہ گردن اٹھانے کی عادی تھے یہ لوگ، ہے نہیں؟ خیبر میں علم دینے کی بات آئے کرتے اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے تھے کہ ہم بھی دعوے دار ہیں۔ ایک صاحب تو اللہ کے رسول کے قدموں میں آ کے گر گئے تھے کہ ہمیں بھی دیکھیے، ہم بھی علم کے ذمہ، ہمیں بھی علم چاہیے رسول۔ تو یہ مجمع تو ہمیشہ گردنیں اٹھانے کا عادی تھا، اور یقین اس وقت بھی ایسے ہی ہوا ہوگا کہ گردنیں تو اٹھی ہوگی۔ اچھا اٹھی نہیں، تاریخ کہتی ہے ایسی ایسی گردنیں اٹھی جن کے کوٹھے پورے ہو چکے تھے۔ کیا مطلب؟ جو 4 شادیاں آلریڈی کر چکے تھے۔ آج وہ بھی سر اٹھا ہوتا ہے کہ بولا یا رسول اللہ ہمارے معاشرے میں، معاف کیجیے گا، ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہوتا ہے جب کسی کے پاس مال دولت اور سہولت آ جائے تو وہی انسان جو اس بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، جو اس کی وفادار بھی تھی، اس کا خیال بھی رکھتی تھی، آج ہم اس کے حق کو پامال کر کے، یہ میں نہیں کہتا کہ 4 شادی اسلام نے منع کی ہے، بالکل کیجیے، حق دیا ہے، لیکن کم سے کم اس وفادار بیوی کا خیال تو رکھیے جو ابھی تک جس نے اپنی پوری زندگی آپ پہ قربان کر دی۔ آج آپ نئی بیوی کیا لے آئے، نہ اس کا حق دینے کے لیے تیار ہے، نہ اس کے حقوق پورے کرنے کے تیار ہے۔ اس صورت میں ظالم ہے، گویا اس پہ ظلم کر رہے ہیں اور کل بارگاہ خداوندی میں جواب دے۔ تک شریعت کہتی ہے وقت بھی معین کیجیے، وقت بھی ادھر ادھر نہ ہونے پائے۔ خیر تو آج کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے شادی کی بات کی، جن کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی وہ بھی سوچا ایک کو طلاق دے کے نیا معاملہ کر لیا جائے، سب کرتے ہوئے گئے۔ تاریخ تو جملے خود آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کیا اللہ کے رسول نے اپنے مجمع میں نگاہ دوڑائی، تقریباً مجمع بزرگان کا، اصحاب کا تھا، شادی شدہ تھا، واحد یہ چور تھا جس کی شادی نہیں ہوئی تھی، ہے نہیں؟ اچھا اس نے شادی میں نے کہا اس سے اپنے پروفیشنل کی بنا پہ نہیں کی تھی، ہے نہیں؟ اور چور تھا، گھروں میں کودنا ہے تو صحت بھی اچھا تھا، تاریخ کہتی ہے نہیں؟ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کی نگاہ کے ٹھہری اس چور کے اوپر، کہتے ہیں بغل میں بیٹھا ہوا تھا، اچھا پہلے چور تھا، اب چور، اب تو چور نہیں رہا تھا، لیکن کیا کرے مجبوری ہے، بات آگے تو بڑھنی ہے، اس کا نام نہیں لکھا تاریخ نے کہ ہم اس کو چور کہہ کے نہ پکڑے، نہیں اب چور تو نہیں رہا۔ خیر اس کی طرف نگاہ اللہ کے رسول لے گئے، لے جانے کے بعد کہے تمہارا کیا ارادہ ہے، تم غیر شادی شدہ ہو، اجازت دیتے ہو کہ اس سے تمہارا عقد کر دوں؟ اس نے بھی سر کو جھکایا کہ یا رسول اللہ، اب اللہ کے رسول آپ جیسا بہتر اور مناسب سمجھے ویسا کری۔ تاریخ میں کہ اللہ کے رسول وہیں بیٹھ گئے، دونوں کا عقد پڑھایا، عقد پڑھانے کے بعد اس لڑکی کا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دیا اور دینے کے بعد کہا کہ جاؤ یار سے تمہاری بیوی ہے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرنا اور اس کی عزت کی بھی حفاظت کرنا۔ اب تاریخ نے لکھا، بات تمام نہیں ہوئی، تاریخ نے لکھا ساری باتوں کو چھوڑ دے، ورنہ گنجائش تھی کہ بعض جگہ داخل ہو کے کچھ موضوعات پہ بات کی جاتی، لیکن وقت نکل گیا ہاتھوں میں سے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ ہاتھ لے کر پکڑ کر یہ اپنے گھر جب پہنچائے لڑکی کے، تو گھر پہنچنے کے بعد جب اس نے جائیداد دیکھی اپنے آپ کو سجدے میں گرا دیا، اور سجدہ بھی اتنا طولانی کیا کہ تاریخ کہتی ہے یہ بیوی جو تھی یہ ڈر گئی کہ آخر مر تو نہیں گیا یہ آدمی، جلدی سے اس کو ہلایا تو دیکھا کہ نہیں صحیح سلامت خیریت تو ہے۔ اتنا بڑا سجدہ، اتنا طولانی سجدہ، میں تو سمجھی تھی کہ آپ کو کچھ ہو گیا۔ وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں کچھ حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ اپنے بغل میں بٹھایا، بٹھانے کے بعد کہتے جو تم واقعہ اللہ کے رسول کو کہہ رہی تھی
کل کوئی گھر میں آیا تھا چوری کرنے کے لیے، وہ کوئی اور نہیں میں ہی تھا، اب اسی لیے اتنا پورانی سجدہ کیا ہوں. سوچ رہا ہوں کہ اگر کوئی چوری کے لیے گھر میں داخل ہوتا، کتنا بھی طاقتور ہوتا تو کتنی بوریاں لے جاتا، ایک دو، اس سے زیادہ تو نہیں لیتا نا. اور میرے نفس مجھے بہکا رہا تھا کہ کچھ دیر تمہارے ساتھ گزارتا، ممبر کے احترام کے ساتھ جملے کہہ رہا ہوں، تو کتنی دیر اگر رہتا تو رہتا، آدھی گھنٹہ، ایک گھنٹہ. آج اس خدا کا شکر کر رہا ہوں کہ جو ایک بوری بھی نہ لے جا سکتا تھا، کچھ دیر بھی تمہارے یہاں نہیں رہ سکتا تھا، آج جب خدا کی راہ میں، خدا کی بارگاہ میں قدم اٹھایا ہے تو خدا نے کہا ایک نہ صحیح ساری بوریاں تمہاری ہوگی، آدھی اور ایک گھنٹہ نہیں، پوری زندگی یہ تمہارے ساتھ گزارے گی. سلوات پڑھے محمد انسان خدا کی راہ میں قدم تو اٹھائے، اللہ کی طرف چلے تو صحیح. خدا کیا کچھ نہیں دے گا، نتیجہ کیا، ہم جاتے نہیں، ان راستوں کو اپناتے نہیں، پھر شکایت کرتے ہیں ہمارے مال میں برکت نہیں، ہمارے بزنس میں جو ہے کوالٹی نہیں. ایسے خدا کی راہ میں قدم تو اٹھائیے، خدا کے لیے قربانی تو دیجیے، نمازوں کی پابندی تو کیجیے، وقتوں کا خیال تو رکھیے. آپ دیکھیے خدا دیتا ہے کہ نہیں دیتا. تاریخ شاہد ہے، جس نے پابندی کی خدا نے دیا ہے اور نوازا ہے نہیں. لیکن ہم قدم نہیں اٹھاتے. میں نے کہا پہلی پہل ہماری طرف سے ہونا چاہیے کہ ہم راہ خدا میں قدم تو اٹھائیں. جب ہم قدم اٹھائیں گے نہیں تو خدا دے گا کیسے؟ قدم ہم اٹھائیں، توفیق اس کی ہوگی، دینے والا وہ ہے، رحمان و رحیم اس کی ذات ہے، وہ عطا کرے گا. اب اور کیا جانے گا تو ذمہ داری ہے کہ ہم آئیں. میں نے کہا فرشتہ پر عہد کریں کہ ہم آج سے یہ کام نہیں کریں گے، اس اچھائی کو اپنائیں گے، اس گناہ کو چھوڑیں گے، تب جا کر ہم دین کے راستے کے پابند بھی ہوں گے اور ظہور امام کے لیے زمینہ سازی. اس لیے کہ دین کسی معمولی شے کا نام نہیں جانے گرامی. آپ بتائیے کیا پوری کائنات میں کوئی ذات ایسی ہے جو امام وقت سے زیادہ افضل ہو؟ نہیں نا. کائنات کی افضل ترین ذات کا نام امام وقت ہے. اور اگر امام وقت آ کر کسی چیز کے لیے اپنی جان قربان کر دے تو وہ شے کتنی افضل ہوگی جس کے لیے امام اپنی جان دے رہے. اسی شے کا نام دین ہے نہیں. اسی دین کی خاطر کیا ہو گیا، امام حسین نے قربانی دی. آج وقت نہیں ہے، کل اگر قسمت نے اور زندگی نے ساتھ دیا تو پیش کروں کہ آج افسوس اس بات پہ ہے کہ جس حسین نے دین کے لیے قربانی دی، آج اسی دین کو حسین کے نام سے ٹکرایا جاتا ہے. جس نمازوں کے لیے امام حسین نے قربان دی، انہی نمازوں کو لا کر امام حسین سے رضا سے ٹکرانے کی کوشش کی جاتی ہے اسی دین کے نام سے. اور ہمارے جانب نادان دوست یہ بھی نہیں سمجھتے کہ کیا ہمارے اپنے برا ہے اور کیا اچھا ہے، ورنہ سب کچھ تو اسی دین کے لیے قربان کیا. اصحاب دیے، انصار دیے، ہے نہیں، بھتیجے کی قربانی پیش کی، کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا اٹھایا، بازو برابر کے بھائی سرکار وفا کو شہید ہوتے دیکھا. اللہ اللہ تاریخ نے لکھا وہ منظر بھی کربلا نے دیکھا کہ اب اصحاب حسینی شہید ہو چکے ہیں، انصار اپنی قربانیاں پیش کر چکے ہیں، بنی ہاشم کے شہداء شہادتیں پیش کر چکے ہیں. اب حسین ہے، یکو تنا ہے، مقتل میں کھڑے ہوئے آواز دے رہے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. مقتل کہتا ہے کئی مرتبہ امام حسین نے آواز بلند کی تھی. پہلی مرتبہ جب امام حسین نے آواز استغاثہ کو بلند کیا، اچانک سے خیموں سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہو گئی. جیسے امام حسین نے بیویوں کے گریے کی آواز سنی، ایک مرتبہ در خیمہ پہ آ گئے بہن زینب، ابھی حسین جیسا بھائی زندہ ہے، گریے کی وجہ کیا ہے؟ مقتل کہتا ہے شہزادی زینب نے کہا بھیا حسین، جب سے آپ نے آواز استغاثہ بلند کی ہے، ششماہ نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. اللہ اللہ تاریخ میں امام حسین کہتے ہیں لاؤ رباب میرے اصغر کو میرے حوالے کرو. مقتل کہتا ہے شہزادی رباب نے ششماہ کو امام حسین کے حوالے کیا.
حسین مقتل تک لے آئے. تاریخ کہتی ہے سوال آب کیا, سوال آب کرتے کرتے کہتے ہیں اے فوج اشقیاء کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کیف یتلذذ هذه الطفل, یہ بچہ کس تلذذ کی کیفیت میں ہے. علماء کہتے ہیں یتلذذ اس مقام میں اس منزل پر استعمال کیا جاتا ہے جب کسی مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جائے اور مچھلی اپنے منہ کو کھول رہی ہو, بند کر رہی ہو, اس عالم کو یتلذذ کی لفظ سے یاد کیا جاتا ہے, یتلذذ کی تعبیر کیا جاتا ہے. کیف یتلذذ هذه الطفل اما ترون کیف یتلذذ هذه الطفل, ارے کیا نہیں دیکھ رہے ہو اس بچے میں کس طریقے کی کیفیت پیدا ہو گئی. مقتل کہتا ہے جب فوج اشقیاء پر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا تو امام حسین کی اگر مجھ پہ بھروسہ نہیں تو اس ششمائے کو خاک کربلا پہ لٹائے دیتا ہوں. تاریخ کہتی ہے کربلا کی تپتی زمین پر امام حسین نے اپنے ششمائے کو ڈال دیا, تب بھی کوئی جواب نہ ملا. امام حسین نے ششمائے کو ہاتھوں پر اٹھایا, اٹھا کر کہتے ہیں اے میرے لال اکبر تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو, اپنی حجت کو تمام کرو. اب مقتل نے لکھا صاحب اولاد تشریف فرما ہے نا, اپنے اپنے دلوں میں رکھ کے ہاتھ رکھ کر اس جملے کو سنیے گا. مقتل کہتا ہے جناب علی اکبر علی اصغر نے ننھی سی زبان نکالی, اپنے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی. ارے زبان کیا پھیری, فوج اشقیاء میں ایک ریے کی آوازیں بلند ہو گئی. عمر صاحب نے جب اس منظر کو دیکھا آواز دے کے کہتا ہے اینا اینا حرملا, اے خدا کلام الحسین, حرملا کا ہے کلام حسین کو قطع کر دے. چلے کمان میں تیر جوڑا, ہاتھوں میں راجا, تیر زمین پہ گر پڑا, اور دوسرا تیر جوڑتا ہے, پھر تیر گر جاتا ہے. ایک مرتبہ پسر سعد آ کے کہتا ہے اے حرملا تجھے کیا ہو گیا ہے. جب کوئی پوچھتا تھا عرب میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو میں تیرا نام لیا کرتا تھا, آج تیرے ہاتھوں میں راجا کیوں ہے. کہتا ہے کیا کروں, جب بھی تیر جوڑتا ہوں کبھی رسول اللہ سامنے آ جاتے ہیں. اے حرملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے, کبھی فاطمہ الزہرا آ جاتی ہے. اے حرملا اجرکم اللہ, اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے, کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے. مقتل نے لکھا ایک تیر ایسا بھی حرملا نے چلے کمان میں جوڑا جو سنتناتا ہوا ششماہے کے قریب چلا نہیں بلکہ حلقے علی اصغر کو چیرتا ہوا بازو امام حسین میں پیوست ہو گیا. اللہ اللہ تیر پیوست نہیں ہوا بلکہ ششماہا امام حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. خار حسین ششماہا منقلب ہو چکا ہے. اللہ اللہ آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھایا, اٹھا کر کہتے اللہم حوّد علی ھذا عینی, اے پروردگارا حسین نے یہ امتحان بھی تیری نگاہوں کے سامنے انجام دے دیا. لے کر خیمے کی طرف چلے. مقتل کہتا ہے ہمت ساتھ نہیں دے رہی تھی. حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے, آواز دیتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون ردن بقضائہ و تسلیما لامرہ. 7ویں مرتبہ میں حسین نے ہمتوں کو سنبھالا, آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. رباب سے پہلے 4 سالہ سکینہ دوڑے دوڑے اے بابا اصغر سے بہت پیار کرتے ہیں, اصغر کو پانی پلا لیا ہے, سکینہ پیاسی رہ گئی. حسین نے ابا کلام سجایا, سکینہ کی نگاہ حضرت علی اصغر پہ پڑی, غشقا کے زمین پہ گری. ادھر ماں نے بچے کو دیکھا, آواز دیتی ہے یا بنیا مثل کا ینہار, اے میرے بچے تجھ جیسے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ایہا منقلب ینقلبون. الہی باقتدارہا و بیہا و بالیہا و بلیہا سر المستضعف, یا پروردگار ہمارے آنسو کو رومان شہزادی میں لگا عنایت فرما, ہمارے آنسو کو تسکین شہزادی کا ذریعہ قرار دے. قلب ناظرین امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, امام کی دعاؤں میں ہمیں شامل حال فرما.
غیبت امام اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق کرامت فرما، مومنین میں جہاں کی مومنین بے روزگار میں برسر روزگار فرما، جو مومنین برسر روزگار اپنی روزگاری میں ترقی عنایت فرما، جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو صالح بنا دے، میرے معبود کے واسطہ محمد وعلی محمد کا جو مومنین میرے معبود صاحبان مختلف اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش فرما، جو مومنین بیمار ہیں شفائے کامل عاجل عنایت فرما، میرے معبود سامعین جلسہ بانیان جلسہ کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما، میرے معبود ان آنسوؤں کے بعد فرش عطا پر جن حضرات نے سے دعاؤں کی گزارش کی ہے ان کی تمام دلی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما، میرے معبود کے واسطہ محمد وعلی محمد کا زندگی میں زیارت امام حسین علیہ السلام اور آخرت میں شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما، اہم ترین دعا ہے منتقم خون امام حسین یوسف دارہ امام زمانہ کے دور میں تعجیل فرما، امام کے مخلص غلاموں میں ہمارا شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔